سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. آثار قیامت کی نشانیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیا. اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنیں اور اس کے بعد غور کریں قیامت ہم سے کتنی قریب ہے, ہم قیامت سے کتنا قریب ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیاں کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں اور مختلف اوقات میں قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہوگا. ان میں سے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی, ماں اپنے آقا کو پیدا کرے گی, ماں سے آقا پیدا ہوگا. ماں سے آقا کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ محدثین ارشاد فرماتے ہیں ماؤں کو ایسی اولاد پیدا ہوگی جو اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا آقا اپنے غلام اور کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے. ماں باپ بغیر مشورے کے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. آج کا ماحول آپ دیکھیں, اگر باپ زندگی بھر کما کر ترقی پر لے گیا اور آج وہی کاروبار بیٹے کے ہاتھ میں ہے اور باپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ مدرسے میں چندہ دے دیں یا آپ کے کام کر دیں تو باپ کہتا ہے میں پہلے اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گا اس کے بعد تمہیں جواب دوں گا. ماں کہتی ہے میں پہلے اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گی اس کے بعد جواب دوں گی. میں مشورے کا مخالف نہیں, مشورہ کرنا اچھی بات ہے, لیکن مشورہ ماں باپ شفقت کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں, یہاں اولاد کے شر سے بچنے کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر میں نے اولاد کے مشورے کے بغیر مدرسے میں چندہ دے دیا, کسی غریب کی مدد کر دی یا کوئی فیصلہ کر لیا تو میری اولاد مجھے ڈانٹے گی, مجھ پہ گھر میں پریشر ڈالا جائے گا, مجھے ذلیل کیا جائے گا, مجھے رسوا کیا جائے گا. آج اولاد نے اپنے ماں باپ کو غلام بنا لیا ہے. ماں باپ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے, ماں باپ کوئی قدم اٹھا نہیں پاتے. لیکن آؤ اللہ اکبر, مسلمانوں کے اندر والدین کے حقوق کو میرے آقا علیہ السلام نے کس طرح بیان کیا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے جب تم ماں باپ سے گفتگو کرنا چاہو تو ڈائریکٹ تم گفتگو نہیں کر سکتے. ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ پہلے تم اپنے والدین سے اجازت لو اور اجازت لینے کے بعد پہلے یہ پوچھو کیا میں تم سے گفتگو کر سکتا ہوں, کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں. اگر ماں باپ اجازت دے تب ان سے تم گفتگو کرو, لیکن گفتگو کرو تو بھی کیسی گفتگو کرو, ہاتھوں کو اٹھا کر بغلیں کھول کر گفتگو نہ کرو, بلکہ اپنے اباؤں کو ان کے سامنے بچھا دو اور ان کے سامنے ایسی گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے لجاجت کی گفتگو کرتا ہے, جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کلام کرتا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, حاجیوں کو دیکھو, نمازیوں کو دیکھو, صدقہ و خیرات کرنے والوں کو دیکھو, اتنا ماشاءاللہ مجھے آپ پر شک نہیں کتنے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, کتنے وہ لوگ ہیں جو والدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جیسا لہجہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی لہجہ والدین کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آثار قیامت میں سے ایک اثر ہے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ماں اپنے آقا کو پیدا کرے گی, ماں اپنے آقا کو جنے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ معاذ اللہ کچھ
لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں تو یہ سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. اللہ اکبر. اوروں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اگر دوستوں کی محفل ہو اور کبھی بیوی ہو بچے ہو تو انسان اپنے دوستوں پر والدین کو ترجیح بھی نہیں دیتا, اور انسان اپنے دوستوں پر اپنی بیوی بچوں پر والدین کو ترجیح بھی نہیں دیتا. حالات یہ ہیں کہ معاذ اللہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے, انہیں معاذ اللہ اسی طریقے سے غیر ضروری سمجھ کر کے گھر میں رکھا جاتا ہے. کتنے وہ لوگ ہیں جو خالص لوجہ اللہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. لوگوں کا حال تو یہ ہے چلو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لو, اگر خدمت نہیں کریں گے تو دنیا کیا کہے گی, دنیا تانا دے گی. دنیا کے تانے سے بچنے کے لیے آج لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. بہرحال میرا عنوان یہ نہیں کہ میں والدین کے حوالے سے مکمل گفتگو کروں, لیکن یاد رکھو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اپنے ماں باپ کی قدر کرو. آقا فرماتے ہیں جس کی ماں اس سے ناراض ہے اللہ اس کے سجدوں کو قبول نہیں فرماتا, اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا. اور قرآن نے تو فرمایا ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. یہ اف کا ترجمہ کیا ہے, اف کسے کہتے ہیں؟ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عرب میں اف جو ہے وہ ناخون کے میل کو کہتے ہیں. اف کا مطلب ہے ناخون کا میل, یعنی جتنا ناخون کے نیچے میل جمع ہوتا ہے اتنا بھی اپنے والدین کو تکلیف مت پہنچاؤ. اب ناخون کے نیچے میل کتنا جمع ہوتا ہے, اتنی تکلیف بھی ماں باپ کو پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. اتنی تکلیف بھی والدین کو نہیں پہنچا سکتے, بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے بعد اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے اس کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی, اس کی نماز ناقص رہتی ہے. لیکن آج والدین کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ایک انسان اپنے دوستوں کو زیادہ چاہے گا اور اپنے باپ سے محبت کم کرے گا. دوستوں سے زیادہ باپ سے محبت نہیں کر سکے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے خوشی خوشی خرچ کرے گا, لیکن جب ماں باپ پر خرچ کی باری آئے گی تو دل چھوٹا کرے گا, دل تنگ کرے گا. آج آپ دیکھ لیں قیامت کتنی قریب ہے. قیامت کی یہ نشانی آج ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ جب کبھی اللہ اکبر پکنک کا معاملہ ہو, دوستوں کی محفل کا معاملہ ہو, یاروں کی محفل کا معاملہ ہو, ہزاروں روپے دوستوں کی پکنک پر خرچ کر دی جاتی ہے. لیکن اگر بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں بیمار ہو جائیں اور بچے سے خرچ طلب کریں, بیٹا ہم بیمار ہو گئے ہیں ہماری مدد تو کرو, اچھے ڈاکٹر سے ہمارا معائنہ تو کرواؤ, تو بیٹا کہتا ہے بس کیجئے, بڑھاپے میں آپ کو کتنے پیسے لگتے ہیں, میں آپ کے پیچھے خرچ کرتے کرتے تھک چکا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے اور ماں باپ پر خرچ کرنے میں دل چھوٹا کریں گے. آج یہ نشانی بھی ظاہر ہو گئی. نام بڑا کرنے کے لیے, دوستوں میں جھوٹی عزت بنانے کے لیے انسان ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے. میں دوستوں پہ خرچ کرنے کو منع نہیں کرتا, یقیناً میرے آقا نے فرمایا جو دوستوں پہ خرچ کرے اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن جہاں دوستوں پہ خرچ کرتے ہو وہی والدین پر بھی تو خرچ کرو. دوستوں پر جھوٹی عزت دھاپ جمانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو, ماں باپ پر تنگی کرتے ہو. سنو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیتا ہے, اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر, زندگی پوری دنیا کی دولت دے کر ایک سیکنڈ زندگی نہیں بڑھ سکتی, لیکن ماں باپ پر خرچ کرنے کی برکت یہ ہے
کہ جب انسان ماں باپ پہ خرچ کرے تو اللہ اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی زندگی میں بڑھوتری کر دیتا ہے۔